معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار عاصمہ شرازی نے کہا ہے کہ تحریک لبیک جیسی شدت پسند تنظیموں کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے حکومت نے نہیں بلکہ اس ملک کے عوام نے بھگتنا ہے، لہٰذا ایسے فیصلے کرنے سے پہلے ان کے نتائج پر اچھی طرح غور کر لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ریاست نے جگہ چھوڑی تھی اور آج بھی ریاست ہی پیچھے ہٹ رہی ہے۔ کل بھی عہد طاقت سے تھا اور آج بھی وعدہ اختیار سے ہی ہے۔ کل بھی سمجھوتے عوام نے بھگتے تھے، اب بھی سمجھوتا عوام ہی بھگتیں گے، کیونکہ نہ ماضی میں ہم نے سیکھا تھا اور نہ ہی ماضی سے ہم کبھی سیکھیں گے۔ BBC کے لیے اپنے سیاسی تجزیے میں عاصمہ شرازی کہتی ہیں کہ خوف کے موسم میں بے یقینی کی فصل ہی بوئی اور کاٹی جاتی ہے اور طاقت کے ایوانوں میں طاقت سے ہی بات ہوتی ہے۔ البتہ ریاست اور عوام کا تعلق کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے، جس کی خبر اور پرواہ کسی کو نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست کا تصور عوام اور عوام کا تصور حکومت سے منسلک ہے۔ ریاست اور عوام کے درمیان حکومت پل کا کام دیتی ہے، مگر ریاست اب محض چند اداروں کا نام ہے اور پل محض ایک استعارہ۔ ریاست اور عوام آمنے سامنے ہوں تو حکومتیں تماشا نہیں دیکھتی اور نہ ہی ریاست لا تعلق رہ سکتی ہے۔ بقول عاصمہ ہم ایک مرتبہ پھر اسی صورتحال کے شکار ہیں جہاں عوام تماشبین اور اندیکھی طاقتیں تماشگیر ہیں۔ ہم ایک بار پھر دوراہے پر ہیں اور پرانے گھسے پیٹے اسکرپٹ پر مبنی فلم دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب تو پہلے بھی دیکھا جاتا رہا ہے، منتخب حکومتیں ہوں یا چنتخب، علل اعلان حکومت ہو یا ہائبرڈ، جمہوری ہو یا غیر جمہوری، آمریت ہو یا فاشسٹ نظام، نہ ہمارا طریقہ کار بدلا نہ ہی ہمارا انداز۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہائبرڈ کا تجربہ ذرا پہلی بار ہوا ہے، اسی لیے پہلے ایک صفحے کا ڈھنڈورا پیٹا گیا اور پھر آدھے کا، اور اب وہ صفحہ یہاں وہاں اڑتا پھر رہا ہے اور پکڑائی ہی نہیں دے رہا۔ پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جاں ہونے والے اب دستوں گریباں، جبکہ ہستی کا ساماں اب وجہ وجود اختلاف بن رہا ہے۔ خوف تو اس بات سے ہے کہ جس قدر نزدیکیاں تھیں، دوریاں کہیں شکوے شکایات میں اور خوبیاں خامیوں میں نہ بدل جائیں اور ہنڈیا بیچ بازار میں نہ پھوٹے۔ عاصمہ شرازی بتاتی ہیں کہ کالعدم تحریک لبیک نے چھٹا دھرنا دیا ہے۔ ہر دھرنے کے بعد تحریک لبیک کے ہاتھوں کوئی نہ کوئی معاہدہ ضرور آیا۔ ہر معاہدے میں ریاست ایک قدم پیچھے ہٹتی دکھائی دی، کبھی پیسے بانٹنے کے مناظر تو کبھی حساس ادارے کے افسر کے دستخط، کبھی فرانس کے سفیر کو بے دخل کرنے کا مطالبہ تو کبھی لفظ کالعدم ہٹانے کی کوشش۔ اب کی بار مگر سرب مہر لفافے میں کیا ہے بتایا تو نہیں گیا، مگر عنوان بتا رہا ہے کہ تحریر کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس خفیہ معاہدے کو منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا تو اہل سیاست و دانش کو ہوش آیا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یہ تاریخی دستاویز بالکل منظر عام پر آنی چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ تاریخ اس تاریخی دستاویز کو کیا نام دے گی۔ بقول عاصمہ سوال یہ ہے کہ یہ معاہدہ حکومت نے کیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے؟ اگر حکومت تحریک لبیک کو قومی دھارے میں لانا چاہتی ہے تو اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ اب کل کو گزشتہ معاہدے کی طرح وزیر اعظم نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تو حکومت کی رٹ قائم کرنے کی رٹ لگانے والے وزراء کس منہ سے عوام کے پاس جائیں گے؟ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا کیا ہے، وہ تو پہلے بھی یو ٹرن کو عظیم لیڈروں کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ عاصمہ شرازی کا کہنا ہے کہ بہتر تو یہ ہوگا کہ ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں ان معاہدوں کو کتاب کی شکل دی جائے اور اس پر خفیہ دستاویز تحریر کر دیا جائے۔ پہلے اور آخری صفحے پر صرف ریاست کی رٹ تحریر کر دیا جائے، جبکہ درمیان کے صفحوں کو خالی چھوڑ دیا جائے تاکہ آنے والی تمام حکومتیں یہ کتاب ان گروہوں کے سپرد کر دیں جو اپنی مرضی کی تحریر اور معاہدے ان پر رقم کر لیں۔ کیسا معاہدہ، کس کا معاہدہ؟ وزیر اعظم سے ملا کوئی اور معاہدہ کیا کسی اور نے، تحریر کسی اور کی، خط ملا کسی اور کا، سر آئینہ کوئی اور تھا، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ بقول عاصمہ شرازی وزیر اعظم کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ بلی نے ابھی درخت پر چڑھنا نہیں سکھایا۔ وہ دوست جو جاننا چاہتے ہیں کہ خفیہ معاہدے میں کیا ہے، وہ جان لیں کہ علل اعلان معاہدے سے انہیں کیا ملا جو خفیہ معاہدے سے کچھ حاصل ہو پائے گا۔ جان لیجئے کہ پہلے بھی ریاست نے جگہ چھوڑی تھی اور آج بھی ریاست ہی پیچھے ہٹی ہے۔ کل بھی عہد طاقت سے تھا، آج بھی وعدہ اختیار سے ہی ہے۔ کل بھی سمجھوتے عوام نے بھگتے تھے، اب بھی سمجھوتا عوام ہی کریں گے۔ نہ ماضی میں ہم نے سیکھا تھا، نہ ماضی سے ہم کبھی سیکھیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔